اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے انا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عربک میں اس کو جو لکھتے ہیں وہ اس طرح لکھا جاتا ہے انا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کا ہوتا ہے دیٹ. ٹھیک ہے، دیٹ انڈیڈ بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی آ جاتے ہیں، مطلب دونوں سے مراد ہے دیٹ تو مسٹ آئے گا. ٹھیک ہے، انا کا مطلب دیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انڈیڈ بھی کسی کانٹیکسٹ میں دیٹ انڈیڈ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. یہ بالکل سملر ہے اسی طرح ہی جیسے انا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ اسی کی فارم ہے. یعنی جب عربک گرامر کی بکس ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے انا و اخواتها، مطلب انا اینڈ ہر سسٹرز. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں مطلب جو باقی جو چیزیں ہیں اس کی فارمز ہیں، سسٹرز ہیں، ان کو نہیں ہم دیکھ رہے. جو موسٹ پاپولر ون ہے وہ انا اور انا ہی ہے ان میں. ٹھیک ہے، تو انا ہم نے کر لیا ہے، آج ہم انا کریں گے. صحیح. اچھا، ڈفرینس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انا میں اور انا کے اندر تھوڑا سا تھریٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں انٹر ہوتا ہے، اسی طرح ہی یہ جو انا ہے یہ بھی جملہ اسمیہ میں انٹر ہوتا ہے اپون جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، اچھا، یہ دو کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو کام مطلب جو ہے اس سے کرتا ہے. it serves two purposes. صحیح. کون کون سے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے انا بھی یوز ہوتا ہے، وہ ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سیکنڈ کام بھی کرتا ہے اور وہ ہے کہ یہ ایک ڈپینڈنٹ کلاز کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈپینڈنٹ کلاز کریٹ کرتا ہے. باقی اس میں وہی ہے اسی طرح ہی کہ جیسے انا کے اندر ہوتا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ اسم انا بن جاتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے. اسی طرح ہی جو ہے اس میں بھی ہے، یعنی جو مبتدا ہوگا وہ بن جائے گا آپ کا اسم انا. ٹھیک ہے، اور یہ منصوب ہوگا. صحیح. اور جو خبر ہوتی ہے اس میں وہ بن جائے گی خبر انا. ٹھیک ہے، اور یہ کس میں ہوتی ہے؟ یہ مرفوع ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں جو ڈفرینس ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک ڈپینڈنٹ کلاز کریٹ کرتا ہے. اب وہ ڈپینڈنٹ کلاز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخر ڈپینڈنٹ کلاز کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جب انا لگتا ہے نا تو یہ کمپلیٹ مطلب کہہ لیں کہ یہ کلاز کیوں کریٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بنتا مطلب دیکھیں کبھی بھی آپ جملہ جو ہوتا ہے کوئی بھی سینٹینس آپ یہ نہیں سٹارٹ کرتے دیٹ سے. دیٹ سے آپ سٹارٹ نہیں کرتے کبھی بھی. ٹھیک ہے، سینٹینس جو ہوتا ہے ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی فار ایگزامپل دیٹ مثلا ویدر از کولڈ. ٹھیک ہے، آپ یہ تو کہیں گے کہ ویدر از کولڈ. ٹھیک ہے، لیکن اب دیٹ ویدر از کولڈ نہیں کہیں گے کبھی. ٹھیک ہے،
تو یہ مطلب ظاہری بات ہے کہ جب یہ دیٹ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلوز بن جاتی ہے، نہ کہ یہ سینٹینس رہتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر سارے سینٹینس کے پارٹس موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سینٹینس کے پارٹس موجود ہوتے ہیں لیکن یہ سینٹینس رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی ڈپینڈنٹ کلوز کے بارے میں ہم ایک چیز اور مطلب میں ذرا واضح کر دوں کہ جو ڈپینڈنٹ کلوز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مطلب از لائک فریز، ٹھیک ہے، یہ فریز کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ جو فریز ہے یہ مطلب آپ کو جیسے پتہ ہے جیسے باقی بھی ہم نے فریزز کی ہیں، کوئی پریپوزیشنل فریز ہو یا اضافہ فریز کوئی بھی، وہ اکیلی مطلب کچھ نہیں کرتی نا، مطلب اس کو فردر مطلب کسی کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادر ورڈز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ کمپلیٹ جو میننگ ہے وہ بتا سکے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ لائک اے فریز ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم کی طرح فنکشن کرتی ہے، ٹھیک ہے، فنکشن لائک این اسم، ٹھیک ہے، اور یہ رول پلے کرتی ہے، اینڈ پلیز a role in the full sentence۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ مطلب یہ رول پلے کرتی ہے، یہ اسم کی طرح بیہیو کرتی ہے، مطلب اسم کی طرح کہہ لیں یا رول پلے کرتی ہے۔ اس سے مراد ہے دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مبتدا ہے یا یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یا یہ اضافہ فریز ہے یا موصوف صفہ ہے، سوری مبتدا خبر کہہ دیا، یعنی یہ اضافہ فریز ہے یا موصوف صفہ ہے یا کوئی اور اسم ہے، تو یہ مطلب کیا ہوتا ہے، یہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ مبتدا بھی بنتے ہیں، خبر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ مفعول بھی بن سکتے ہیں، مطلب یہ چیزیں۔ اسی طرح یہ کیونکہ ایک جو کلوز ہے یہ فریز کی طرح مطلب کی کلوز ہے، تو یہ بھی اسی طرح کے فنکشن میں آ سکتی ہے، مثلا کہ یہ جو ہے یہ مبتدا بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا اور بھی جو اسم کے جیسے اور بھی رول ہوتے ہیں اسی طرح کے یہ رولز یہ پلے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ایک میجر ڈفرینس ہے۔ اچھا اب اس کو مطلب فردر دیکھتے ہیں، مطلب میرا خیال ہے کوئی ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس سے ہمیں تھوڑا سا مطلب اس کو واضح ہو جائے گا۔ اچھا جی میں ایک وائٹ بورڈ کرتا ہوں، وائٹ بورڈ پہ ذرا وہ ایزی رہتا ہے اس کو کرنا، انالیسس کو۔ اچھا جی تو کل والا ہے ہمارا، اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک ورس ہے قرآن پاک کی سورۃ القصص کی، ٹھیک ہے، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا واضح ہو کہ یہ کس طرح کام کرے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کا ورڈ لیول انالیسس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا فا کا میں نے بتایا تھا یہ حرف ہوتا ہے، یہ حرف جار نہیں ہے لیکن جسٹ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب سو، ٹھیک ہے، میننگ اس کا سو ہوتا ہے، تو یہ حرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عالم یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انا جو ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ الحق یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا للہ، ورڈ ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے صرف اسکرین پہ۔ اوہ سوری میں نے وہ چینج نہیں کیا، میں ابھی اس کو
نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں. اچھا للہ میں لی جو ہے یہ حرف ہے اور اللہ یہ جو ورڈ ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کو جائیں گے فریز لیول پہ اور ہم دیکھیں گے اس میں کوئی فریزز ہیں تو دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے ہماری للہ. ٹھیک ہے. یہ ہماری کیا ہے جار و مجرور. صحیح. اچھا اور اس کے علاوہ کوئی فریز ہے؟ نہیں ہے لیکن یہ فریز ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ابھی کہا کہ جب انا آتا ہے تو انا کیا کرتا ہے انا پورے کے پورے کو جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کلوز بن جاتا ہے. یہ کیا بنے گی ڈیپینڈنٹ کلوز. اور یہ ڈیپینڈنٹ کلوز فریز کی طرح بیہیو کرتی ہے. جیسے فریزز ہوتی ہیں اسی طرح یہ فریز کی طرح بیہیو کرے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر ہم جب سینٹینس لیول میں جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا ہے ٹھیک ہے یہ دو مطلب آپ کے بنے ہیں کہہ لیں کہ پارٹس اس کے. تو پارٹس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے فعل ماضی ہے عالم. ٹھیک ہے. فعل ماضی. ٹھیک ہے. اور پلس اب فائل بھی ہمیں چاہیے. فائل اس کا کہاں پہ ہے؟ فائل دیکھیں فائل اس کا ہڈن ہے. ٹھیک ہے. کون سا فائل ہے اس کا؟ ہوم. ٹھیک ہے. یہ اس کا فائل ہے یہ ہڈن ہے. اور یہ باقی سارا جو ہے یہ ان الحق للہ یہ مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کیا بن جائے گا مفعول بھی. تو اس طریقے سے مطلب اب اس کا جو انالیسز ہے یعنی میں سمجھانے سے مراد یہی تھی کہ فریز لیول میں کیسے چینجز آتی ہیں اور وہ فریز مطلب انا کے لگنے سے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلوز بن جاتی ہے اور ڈیپینڈنٹ کلوز بننے سے جو ہے وہ اس کا جو مطلب رول ہے اس کے بعد وہ سینٹینس کے اندر کیسے پلے کرتی ہے. میں پورا انالیسز نہیں ابھی کر رہا اس کے لیے ہم اور ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ لوگ اس کو بے شک بعد میں لگا لیجئے گا سائن اسٹیٹ ریزن وغیرہ. ابھی میں اس کو کاپی کر دیتا ہوں آپ کے اس میں ورڈ میں اور اب میں اصل میں ایک ایگزامپل لے کے آنے لگا ہوں جو زیادہ اس سے پاپولر ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بھی چھوڑی جائیں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا کو تھوڑی ہمت کریں. ادروائز کیا ہوگا کہ پھر ایسے پڑھتے جائیں گے تو چیزیں ذہن سے نکلتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی مشہور ایگزامپل میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. چلیں اس کا انالیسز کرتے ہیں اور اس کا فل انالیسز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پچھلے والے کا میننگ جو ہے وہ میں نے نہیں لکھا لیکن چلیں وہ میننگ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. عالم جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب دے نیو. ٹھیک ہے. دے کون سے والا؟ ٹھیک ہے. یہ میسکولن پلورل والا جو ہے. ٹھیک ہے. Third person masculine. ہاں تو انا تو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ حرف نصب ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب دیٹ ہے. الحق جو ہے یہ ہوتا ہے آپ کا کیسے کہتے ہیں ٹروتھ. ٹھیک ہے. اور للہ لی تو آ گیا ٹو کہہ لیں فور کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور اللہ ورڈ اللہ جو ہے اس کا مطلب اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. چلیں اس کو اشہد ان محمدن رسول اللہ. ٹھیک ہے. اس کا ہم کرتے ہیں فل انالیسز. سب سے پہلے ہم اس کا ورڈ لیول انالیسز کریں گے. ٹھیک ہے. تو اشہدو کیا ہے؟ اسم. ہاں فعل. فعل ہے. یہ کیا ہے؟ حرف. ٹھیک ہے. محمدن حرف. اسم. اور پھر رسول اسم. اسم اور ورڈ اللہ یہ بھی اسم. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جائیں گے فریز لیول کے اوپر. تو فریز لیول میں ایک تو ہمارے پاس سیدھی سیدھی یہ فریز ہے رسول اللہ. ٹھیک ہے. رسول اللہ. اضافہ فریز ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی فریز ہے اس میں؟ یہ ہمارے
ان محمدن رسول اللہ. کیا بنتی ہے؟ ڈیپینڈنٹ کلوز. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اور کچھ نہیں ہے اس میں، ہم سینٹینس لیول پہ جائیں گے تو ہمارے پاس ایک یہ پارٹ ہے اور ایک یہ پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اشہدو یہ کون سا ہے؟ یہ فعل یہ فعل مضارع ہے. مضارع. ٹھیک ہے. اور فاعل اب کہاں پہ ہے؟ فاعل اشہدو کے اندر ہی ہے. اشہدو کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے. کون سا؟ آئی. آئی. انا. ٹھیک ہے. آئی. تو ڈیپینڈنٹ کو آپ کی بات بہت اچھا جی. یہ جو سارا ہے یہ مفعول بھی ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے جی سائن، اسٹیٹ اور ریزن. ٹھیک ہے. تو سائن، اسٹیٹ، ریزن میں اشہدو یہ اس کا سائن کیا ہے؟ دمہ. اور یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں مرفوع ہے؟ ڈیفالٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. یہ فاعل ہے. ہاں نہیں فاعل کی وجہ سے نہیں ہے. نہیں 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 نہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے نا اس کا کوئی سائن، اسٹیٹ، ریزن نہیں ہوتا. لیکن ہاں جو جی. فعل مضارع ہوتا ہے نا یہ جو ہے یہ سائن، اسٹیٹ، ریزن اس کی ہوتی ہے. اور اس کی ڈیفالٹ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اس کی ڈیفالٹ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انا آ گیا. انا جو ہے یہ تو ظاہری بات ہے، نو سائن، نو اسٹیٹ، نو ریزن. ٹھیک ہے. محمدن ٹھیک ہے. اس میں تو یہ ہے فتحتین ہے. ٹھیک ہے. اور کیا منصوب. اور فرسٹ ورڈ آف نہیں یہ فرسٹ ورڈ نہیں اسم. ٹھیک ہے. اسم انا دیکھیں انا اور انا میں کوئی مطلب گرامیٹیکل انالیسس میں چینج نہیں، وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. دا اونلی ڈفرینس جو اس میں آئے گا مطلب دیکھیں یہ اس کا انالیسس اسی طرح رہے گا. اس کا میننگ دیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم دیٹ انڈیڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. ڈیپینڈنگ آن کانٹیکسٹ. تو اور دوسری جو میجر اس میں ڈفرینس ہے وہ یہ ہے انا کے اندر کہ یہ ڈیپینڈنٹ کلاز کریٹ کرتا ہے. یہ پورے کا پورا ڈیپینڈنٹ کلاز بن جاتا ہے. صحیح ہے. وہ آپ نے پیچھے اس کے اندر ذکر تو کیا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر فال کر جاتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کو ہم اس کے اندر دکھا نہیں رہے ہیں، وہ ہمیں بائی ڈیفالٹ یاد رکھنا پڑے گا. نہیں نام اس کے اندر مبتدا شو کر رہے ہیں، نام اس کے اندر خبر شو کر رہے ہیں، لیکن اس پورے کو ہم کلوز بنا رہے ہیں بس. نہیں اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پتہ کس طرح ہے. چلیں میں ایسا کرتا ہوں اس کو یا تو اسٹیپ نہیں، وہ بیک. مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. محمد جیسے آپ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر اسم انا اسی لیے آپ نے لکھا ہے تو مبتدا بنتا ہے اس کے ساتھ کلاس کے حساب سے. نہیں میں اور واضح کر دیتا ہوں یہ بجائے اس کے کہ وہ دیکھے بعد میں اور ان کے لیے پرابلم ہو، اس کو تھوڑا سا اس لیے ہاں یہی میں کروانا. اسی پچھلے میں بھی آپ نے وہ اسی طرح چھوڑا تو میں کہا چلے اس میں شاید ہو جائے. میں سمجھا شاید وہ انڈرسٹوڈ ہوگا سب کے لیے. اچھا دیکھیں یہ جب آپ فریز لیول انالیسس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک تو یہ آ گیا آئی پی. صحیح ہے. دیکھیں جب انا آئے گا نا انا کے اپنے پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. کون سے ہیں؟ مبتدا اور خبر. اور مبتدا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسم انا. اور خبر کیا ہوتا ہے؟ خبر انا. صحیح ہے. اب دیکھیں انا جو ہے اس میں اور کوئی ہمیں فریز نہیں نظر آ رہی تو جو اینڈ پہ بچے گا وہ کیا بچے گا؟ ایک یہ پورشن بچے گا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ پورشن بچے گا اور ایک یہ پورشن بچے گا. صحیح ہے. اس کو میں اگر سینٹینس 1 کر دوں صحیح ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف نصب. جی ٹھیک ہے. حرف نصب ہو گیا. محمدن کیا آ جائے گا؟ یہ اسم انا ہو گیا نا. اسم انا. اور جو یہ رسول اللہ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم خبر انا. خبر انا ہو جائے گا. صحیح ہے. یہ اس طرح ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ مل کے
ٹھیک ہے. یہ پورے کا پورا مل کے کیا بنے گا؟ ڈیپینڈنٹ کلاس جو کہ فریز بن گیا ایک لحاظ سے. ڈیپینڈنٹ کلاس بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس کو آپ فریز لیول 2 کہہ دیں, اس کو P1 کہہ دیں. صحیح ہے, تو یہ مطلب سیکنڈ مطلب یہ بن جائے گی. اس کے بعد جب وہ آپ میں سمجھ گیا. سینٹینس میں جائیں گے نا, تو ایک یہ پارٹ ہے آپ کے پاس, ایک یہ پارٹ ہے. صحیح ہے, تو پہلا جو ہے یہ ہمارا ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے, اور اس میں پلس اس میں ظاہری بات ہے ہمارا وہ ہے فائل ہے جو کہ فائل ہے انا. نا. صحیح ہے, یہ ہمارا فائل ہے اس کے اندر. اور جو باقی سارا بچا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے, وہ مفعول به. ٹھیک. اور جب ہم اس کے بعد سائن اسٹیٹ ریزن پہ جائیں گے تو اب آپ کو واضح ہو جائے گا. تو سائن پہلا تو میں نے یہ بتا دیا تھا, یہ مرفوع اور یہ ڈیفالٹ اسٹیٹ ہوتی ہے. صحیح ہے, اور یہ کراس 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 آ گیا. ٹھیک ہے, محمدن جو ہے یہ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور کیوں ہے یہ, کیونکہ یہ اسم. اسم انا. صحیح, اور رسولو میں جو ہے مرفوع اور کیا ریزن دیں گے, ہاں کیا دیں گے؟ اس کو فرسٹ پارٹ آف خبر انا ہوگا نا. یہ فرسٹ ورڈ آف خبر انا. انا. صحیح ہے, خبر انا. ٹھیک ہے, تو میں اسی طرح لکھ دوں تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ رہے. خبر انا. صحیح ہے. اچھا, اور لاسٹ والا جو ہے ورڈ اللہ, اس کا وہ وہ جار مجرور مجرور اور مضاف الیہ. مضاف. ٹھیک ہے, یہ اس کی ریزن آ گئی. تو اس کی اب کریں ذرا ٹرانسلیشن, کیا بنے گی ٹرانسلیشن؟ دیکھیں, اشہدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشہدو آئی بیئر وٹنس یا I bear witness یا I witness. ٹھیک ہے, I bear آئی وٹنس. آئی وٹنس کر دیں, بالکل صحیح ہے لفظی معنی جو ہے. I That bear witness. Yes. ٹھیک ہے. اچھا, یہ that بھی ہو سکتا ہے اور that indeed بھی ہو سکتا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا. جی جی کیونکہ یہ یہاں پہ بلکہ آپ that indeed کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ذرا زور لگائیں اس چیز کی, کیونکہ یہ ہاں اسٹرکچر اس طرح کا نا. آگے تو صحیح. رسول تو میسنجر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ویسے ہی وہ ہے نیم ہے, اور ورڈ اللہ بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. I bear I witness indeed that. that. اننا نہیں ہے, انا ہے اس میں. that must ہاں نہیں وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں indeed. that indeed. آگے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد. ٹھیک ہے, is messenger, the messenger of Allah. بھی کیوں, ہاں A messenger. ٹھیک ہے. جی اچھا, بہرحال یہاں پہ آپ دی میسنجر بھی, کیونکہ یہ وہ ہے اضافہ فریز ہے نا. ہاں جی, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کو دی ہونے. اچھا, اب یہاں پہ یہ از کہاں سے آیا ہے, یہ والا جو ہے یہ وہی جو اس کا کیا کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا ہے نا. یہ جو ہے نا پارٹ, یہ جو تھا یہ ہاں جی یہاں پہ جو جیسے ہوتا ہے نا مبتدا خبر کے درمیان جی جی ڈراپ, بالکل بالکل. یہ وہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی یہ اس کی ٹرانسلیشن بھی بن گئی. صحیح ہے. ہاں جی.
میں کاپی کر دیتا ہوں. یہ امپورٹنٹ تھا آج والا, انہیں آنا چاہیے تھا, پتہ نہیں آج باقی کیوں نہیں آئے. وہ میں تو ادھر سے ساکر سے جلدی نکلا تھا, میں شاید میں ادھر بعد میں نماز کے چکر میں نہ رک گیا ہوں, تو اسی پہ لیٹ ہو گئے. واسف بھائی تھے, خلیل بھائی کا پتہ نہیں ہے. ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا جی, اور دیکھتے ہیں کوئی اور ایگزامپل. چلیں ہاں یہ والی کرتے ہیں, ایک اور ایگزامپل. چلیں جی, اس کے کون کروائے گا آپ میں سے کوئی؟ عرفان بھائی. چلیں جی عرفان بھائی آپ کروا دیں. سب سے پہلے تو آ جائیں ہمارا ورڈ لیول پہ. جزاؤہم, یہ جزا اسم ہے, یہ اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے, ٹھیک ہے, دو ہیں. انا جو ہے وہ حرف ہے, انا جو ہے یہ حرف ہے. آگے علیہم یہ بھی اسم ہے, علی دو ایسے ہیں, علی حرف, ہم اسم. حرف یا یہ دیکھیں اعلیٰ ہوتا ہے نا, اعلیٰ جی یہ وہ ہے نا اعلیٰ, اور آگے ہم ہے, ٹھیک ہے, ہم, ٹھیک ہے. تو یہ جب ملتے ہیں تو علیہم بن جاتا ہے نا, صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے, ٹھیک ہے. لعنہ یہ اسم, اسم, اور ورڈ اللہ. اللہ اسم. اچھا جی, اب ہم جاتے ہیں فریز لیول پہ. تو فریز لیول میں کوئی فریزز نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ لعنت اللہ جو ہے وہ اضافہ فریز ہے, اضافہ فریز ہے. اور اس کے بارے میں بس یہی. علیہم بھی ہے نا وہ پریپوزیشنل فریز, پریپوزیشنل یا پریپوزیشنل فریز ہے, جار و مجرور, جار و مجرور. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی اضافہ فریز ہے. اضافہ فریز ہے. بیٹا وہ چارجنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں اب وہ سینٹینس 1 لیول پہ آ جائے. یہ چلیں اس کو وہ چلیں لکھتے نہیں, ویسے ہی کر لیتے ہیں. یہ اب ہمارے پاس ایک یہ پارٹ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اسم انا ہے, ٹھیک ہے. یہ خبر انا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ حرف نصب ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا. جی ہاں جی. کیوں میں نے کیوں یہ اسم انا اس کو, یہ میں یہ کہہ رہا تھا اسم انا علیہم نہیں, کیونکہ وہ پریپوزیشنل فریز ہے اس لیے. ہاں جی, پریپوزیشنل فریز ہے نا, وہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی. ہاں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ویسی واضح تھا کہ یہ تو وہ ہے, تو پیچھے وہی بچتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ سارا مل کے کیا بنے گا؟ ڈیپینڈنٹ کلاس. ڈی سی. ڈیپینڈنٹ کلاس, ٹھیک ہے. چلیں اب اگر ہم سینٹینس لیول پہ جائیں گے تو اب ہمارے پاس یہ ایک ہے اور ایک یہ پارٹ ہے, ٹھیک ہے. بتائیں, یہ پہلے تو بتائیں کہ جملہ کون سا ہے اور اس کے کتنے پارٹس ہونے چاہیے. یہ جملہ فعل مضارع ہی ہے. کیسے؟
فعل مضارع کہاں سے آ گیا یہاں پہ؟ فعل تو اس میں پورے میں کہیں نہیں ہے. دیکھیں تو یہ ہمارا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی یہ مبتدا اور وہ خبر ہے. اب جملہ اسمی ہے نا، اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، جزا سے. صحیح صحیح، جی جی بالکل. چلیں اب کریں ذرا اس کی جو ہے وہ سائن اسٹیٹ ریزن. سائن جزا کی جو ہے وہ جزاؤ کی کیا ہے؟ پتہ ہے. نہیں جزا او ہے نا لفظ، دمہ ہے. یہاں تک ہے یہ اوکے دمہ دمہ مرفوع، ٹھیک ہے. اور کیوں ہے، ریزن کیا ہے؟ فرسٹ ورڈ آف اضافہ فریز. فرسٹ ورڈ آف مبتدا. مبتدا فریز، مبتدا ہے. ہم کا کیا ہے سائن؟ نو سائن. اور اسٹیٹ نو اسٹیٹ. جر مجرور، مجرور بھی نہیں ہے. اور سوری فی محلی جر کر لیں. ہاں جی، فی ایکچوئل آپ بولا کریں نا، اب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. فی اب محل ٹائم لگے گا نا. جر، ٹھیک ہے. کیوں ہے، ریزن کیا ہے؟ اضافہ فریز ہیں؟ یہ کون سی ریزن ہے؟ مضاف الیہ نا، مطلب مضاف الیہ جو ہے اضافہ فریز کا. مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور انا حرف ہے. نو نو سائن نو آ گیا الیہ، نو سائن نو اسٹیٹ نو ریزن. اور ہم نو سائن اور اگین فی محلی جر. جر فی محلی جر، ٹھیک ہے. اور ریزن اسم مجرور. اسم مجرور، ٹھیک ہے. چلیں جی آگے. لعنت فتح. فتحہ، اسٹیٹ منصوب. نصب منصوب. منصوب. اور ریزن فرسٹ ورڈ آف اسم انا. فرسٹ ورڈ آف اسم انا. اسم نا، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ورڈ اللہ ہی. کسرہ. کسرہ. اسٹیٹ اسٹیٹ جر. نہیں، جر نہیں ہے، مجرور. مجرور. دیکھیں جر، رفع، نصب اور جر یہ ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے، اب یہ نہیں یوز ہوں گے، ٹھیک ہے. اب یا صحیح. تو مجرور ہوگا یا فی محل جر ہوگا. فی محل جر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دا پلیس آف جر. فی مطلب ہوتا ہے نا ان، محل کہتے ہیں پلیس کو، جگہ، ٹھیک ہے. اور جر آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی فی محل جر ان دا پلیس آف جر، ٹھیک ہے. جی اچھا جی، اور اس کی ریزن کیا آئے گی؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ،
ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب اس کی کریں ذرا ٹرانسلیشن. دیکھیں جزا تو کہتے ہیں ریوارڈ کو, ٹھیک ہے. ہم تو ہو گیا نا دے, لیکن جب اس کے ساتھ آئے گا تو دیر بن جائے گا نا, کیونکہ یہ their reward اضافہ ہوگی تو پوزیشن آ جاتی ہے نا دیر, ٹھیک ہے. جیسے کہ reward is جی نے بولے اچھا انا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے اعلیٰ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم اگین وہی آ گیا دیم, دیم یہ ٹھیک ہے. انگلش میں دیم آئے گا نا اس کو, مطلب الائی اپون ہوتا ہے نا, اپون دیم, ٹھیک ہے. اپون دیر نہیں نہ ہوگا, اپون دیم ہوگا انگلش میں. اور لانا تو کہتے ہیں کرس کو, لعنت مطلب اردو میں بھی اس کو لعنت ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کرس. اور ورڈ اللہ ہی آگے آگے. تو کیا بنائیں اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ اب اس میں بیسیکلی دو مبتدا خبر بن گئے ہیں, ایک اس کے اندر بھی پھر وہ از ادھر بھی بنتا ہے ادھر بھی لگتا ہے, یہ کیا کریں گے پھر آپ؟ تو لگے جہاں پہ اگر لگیں گے, کوئی اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. their reward is اچھا جی, دیر reward is indeed that یا that کر دیں, از دیٹ, that indeed, انڈیڈ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیٹ بھی کافی that ہے, لگانا ہے تو لگایا بھی جاتا ہے. that وہ آپ کو curse of Allah, ضرورت ہے کہ نہیں ہے. دیر ریوارڈ از دیٹ, ٹھیک ہے, curse of Allah upon them, is on them دیٹ دا کرس of Allah is on them curse of Allah is on them upon them. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دیکھیں یہ آپ جملہ اگر آپ اس طرح بھی لکھتے ہیں نا کہ دیٹ اپون دیم از کرس آف اللہ, یہ غلط نہیں جملہ ہوگا, ٹھیک ہے, جملہ یہ ٹھیک ہی رہے گا. باقی جی جنرلی رول آپ یہی رکھیں کہ آپ پہلے ہمیشہ مطلب جو سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہوتا ہے نا اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مطلب جس طرح اس سینٹینس میں تھا, اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی their reward is that upon them is the curse of Allah, تو یہ بھی مطلب میننگ سیم ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس کے اندر. تو مقصد دیکھیں ہمارا جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہی ہے چیزوں کو. تو وہ کیونکہ ٹارگٹ لینگویج انگلش ہے, تو جس طرح آپ سمجھتے ہیں میننگ فل وہ آپ اس کو کریں گے, کیونکہ ہر چیز جس طرح ہم نے شروع میں بھی کہا تھا عربک کو ایز از اگر آپ کہیں کہ انگلش میں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح صحیح ٹرانسلیٹ ہو سکے. جیسے اس کی ایگزامپل ہے کہ جب لکھا ہوتا ہے کہ جی فار دیم یا فار یو, تو دیکھیں یو سے کوئی پتہ نہیں چلتا انگلش میں, کیونکہ جب آپ ٹرانسلیشن قرآن پاک کی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں تو یو ہی لکھا ہوگا, اس میں یہ تھوڑی لکھا ہوگا یو سنگولر میسکولن, ٹھیک ہے, کہ یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے آیت میں وہ کسی یعنی ایک بندے سے ہو رہی ہے یا دو سے ہو رہی ہے یا دو سے زیادہ سے ہو رہی ہے یا مردوں سے ہو رہی ہے یا عورتوں سے ہو رہی ہے, وہ تو یو لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشش کرتے ہیں, اب ظاہری بات ہے کوئی ٹرانسلیشنز والے جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یو آل یا آل آف یو, ٹھیک ہے, یا اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ یو آل مین, ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں واضح کرنے کی. لیکن بہرحال وہ دیکھیں وہ ایکسٹرا ورڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ٹرانسلیشن میں ایڈ کیے جاتے ہیں واضح کرنے کے لیے. تو یہ لیکن یہ ہے کہ اب آپ یعنی جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو مطلب انشاءاللہ ویسے پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ جب آپ دیکھیں, اب آپ قرآن کا اگر ٹیکسٹ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اب یہی والی اگر آپ آیت دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ جب یہاں پہ مثلاً ہم آ رہا ہے تو اس سے مراد کوئی مطلب جو دے ہے نا, یہ دو بندے نہیں ہیں, یہ کم از کم دو سے زیادہ کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یا یہاں پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب پتہ لگ جائے گا مطلب سینٹینس کو دیکھتے ہی.
تو اگر ٹرانسلیشن میں دے لکھا بھی ہوگا دیر لکھا بھی ہوگا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنوں کی بات ہے, کیونکہ انگلش میں ایک سے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ دے بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بہرحال اس کا وہ تھا جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھا, ٹھیک ہے. تو فردر اس میں تو اور کچھ ہے نہیں. انا کے اندر ہم نے ایگزامپلس بھی کر لی, میں 2-3 ہم نے کر لی ہیں, ایک میں نے ہاف چھوڑ دی تھی آپ لوگوں کے لیے سائنس اسٹیٹ ریزن لگانے کے لیے, تو آپ لوگ اس کو خود لگا لیجیے گا. تو اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ کلیئر کر لیں. نہیں. ٹھیک ہے جی, آل گڈ. جی چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل پر جو ہے نا وہ ہم اسٹوری ریڈنگ کریں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. لاسٹ انشاءاللہ. ایک اسٹوری پڑھی تھی, تو کل بھی ہم انشاءاللہ ایک اسٹوری ریڈنگ کریں گے. تو دیکھیں گے ابھی دیکھیں اسٹوریز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میں ہر چیز کا جو ہے نا وہ انالیسز ابھی کر پائیں, کیونکہ بہت سارے رول ہوں گے جو ابھی ہم نے شاید نہیں پڑھے ہوں گے. لیکن اس کا جو مقصد ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہم اسٹوری کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے تو ہم اس کے ورڈ جو ہے نا اس کے میننگ, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے یاد کرنا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ زیادہ اچھی اپروچ لگی تھی بجائے اس کے کہ بندہ 100 ورڈ لکھ لے, ٹھیک ہے, اور ان کو رٹا لگایا کہ جن کے میں میننگ یاد کروں. لیکن وہی جب 100 ورڈ آپ اسٹوری کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے اچھا یہ ورڈ میں مطلب اس کا کیا میننگ یاد کرنا ایزی رہے گا آپ کے لیے اسٹوری کے اندر. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اسٹوری پڑھیں گے. چلیں جی انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.